السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ شیئر کرنا، لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک عظیم عادل بادشاہ کے دور کا عدل و انصاف کا ایک یادگار واقعہ جو ہے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو پسند بھی فرمائیں گے اور آگے دوستوں تک اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے۔ جس عادل بادشاہ کا ہم آپ کے سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام گرامی ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے دوسرے سال غزنی میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ اس کی وجہ سے شہر کی بہت سی عمارتیں گر گئیں، خدا کے بہت سے بندوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ وہ پل جو عمر بن لیث صفا نے اپنے عہد حکومت میں دریا پر تعمیر کرایا تھا، اس سیلاب کی زد میں آ کر مسمار ہوا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اہل نظر کے نزدیک یہ حادثہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی ایک بہت اہم نشانی ہے، اور وہ اس کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کی دلیل سمجھتے ہیں کہ محمود کے عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور عام واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص محمود غزنوی رحمہ اللہ کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور جب سلطان اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں کہ میں اسے سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ سلطان فوراً اٹھا اور اسے تنہائی میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے رویداد پیش کی کہ آپ کا بھانجا ایک عرصہ سے رات کو مسلح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے، مجھ کو کوڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ اس نے سلطان کو اپنا حال سنایا، لیکن میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں امراء سے مایوس ہو گیا تو میں آپ کے دربار کے دروازے پر آنا شروع کر دیا، موقع کے انتظار میں رہا کہ کس طرح آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو ذہ نصیب، ورنہ اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دوں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ سائل اتنی بات کہہ کر کے خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سلطان پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ سن کر زور و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس شخص نے جواب میں عرض کیا، ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ میں آج کس تدبیر اور بہانے سے یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں کی نظر بچا کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی یہ قسمت کہاں کہ بغیر ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی رویداد، اپنا غم بیان کر سکے۔ سلطان نے جواب دیا، یہاں تم مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی کو نہ بتانا۔ اب خیال رکھنا کہ جس وقت وہ سفاک تمہارے گھر میں آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس سفاک کو اس کی بدکاری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دربانوں کو بلایا اور اس سے اس شخص کا تعارف کروا کر انہیں حکم دیا، جس وقت بھی یہ شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے۔ دربانوں کو رخصت کرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا، اگرچہ یہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں روکنے کی جرت نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاط تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، اگر اتفاقاً چوکیدار آرام کا عذر کر کے تمہیں روک دیں تو تم فلاں جگہ سے چھپ کر آ جانا،
اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں یہ آواز سنتے ہی پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کو رخصت کیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ وہ 2 راتیں سکون سے گزاری۔ تیسری رات سلطان محمود کا بھانجا اس کے گھر داخل ہوا اور حسب دستور اسے مار پیٹ کر نکال دیا، خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اس وقت شاہی محل کی طرف دوڑا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت دیوان خانے کی بجائے حرم سرا میں ہے، لہذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر ہٹا اور اس جگہ پر جا پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اسے بتا رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ اس وقت کس کام میں مشغول ہیں؟ سلطان نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا بھانجا اس غریب کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع ان کے پلنگ کے سرہانے جل رہی ہے۔ سلطان نے شمع بجھائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس مظلوم شخص سے کہا، اے بندہ خدا، ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے تو فوراً لے آ تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نادار سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں۔ اور رخصت ہونے لگے، لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے عظیم الشان مرتبے پر فائز کیا ہے، مجھے یہ تو بتا، شمع گل کرنے اور صفاق کا سر تن جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، اے شخص، میں نے ظالم سے تجھے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ہاتھ سے لے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں۔ نمبر 2، پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی رویداد غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ قارئین کرام، اگرچہ تاریخوں میں بادشاہ کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے لکھے گئے ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا، اور یہ وہی لوگ تھے جن کے زمانے میں عدل و انصاف بھی تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی تھا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کو دیکھا جاتا ہے، اپنا ہے تو اس کے سارے عیب بھی خوبیاں لگتی ہیں، پرایا ہے تو اس کی خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا